اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پھول جایا کرتے تھے۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ وزاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائے۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں۔ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں، یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کے مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزے دار ہو، زبان بھی روزے دار ہو، کان بھی روزے دار ہو، شرمگاہ بھی روزے دار ہو، دل و دماغ بھی روزے دار ہو۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے، یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلا رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہے کے خاطر دلہن کو سجاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکے تو ہمیں بھی اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائے تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے، کیوں
ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہوں گی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے، شاید گولڈن چانس یا سنہری موقع کا لفظ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، کیونکہ یہ لفظ اس موقع پر بالکل فٹ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔